کہ جنگ صفین میں آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا، میرا خیال ہے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ صفین میں مولا علی شیر خدا کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ نیزوں پر قرآن انہوں نے دیکھا تو اس میں آپ نے یہ ایک لفظ استعمال کیا کہ جو مولا علی شیر خدا کے ساتھی تھے. یہ میرا سوال ہے کہ آپ ان کے ایمان پر تو کوئی تنقید نہیں کریں گے نا؟ بالکل تنقید کریں گے نا. ان کے لشکر میں جو لوگ تھے وہ دو طرح کے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو واقعاً یعنی شیعہ تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو امام مانتے تھے نص کی وجہ سے، یعنی پیغمبر نے ان کو امام بنایا، یہ اس لیے امام ہے. وہ لوگ بہت کم تھے، وہ کچھ افراد تھے. اکثریت جو لشکر ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کی تھی جو امیر المومنین علیہ السلام کو منصوص امام نہیں جانتے تھے. وہ یعنی وہ دیکھیں وہ سنہ 38 ہجری کی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سنہ 11 ہجری کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 27 سال کی بات ہے. تو یہ جو عراق ہے، یہ علاقے فتح ہو گئے تھے ابو عمر کے زمانے میں. یہ لوگ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نصوص جو صحابہ جانتے تھے، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، یہ لوگ نہیں جانتے تھے. یہ لوگ تو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. تو یہ لوگ اکثر جو لشکر کی جو مین باڈی ہے نا، اکثریت لشکر کی، یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے کیونکہ ہم نے ان سے بیعت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو جیسے ابو بکر کی خلافت ہے، عمر کی خلافت ہے، عثمان کی خلافت ہے، یہ کیسے خلیفہ بنے؟ کیونکہ بیعت ہو گئی ہم سے، بیعت کر دی تو خلیفہ بن گئے. تو یہ لوگ جو تھے، انہوں نے جب دیکھا قرآن نیزے پر ہے تو یہ لوگ جنگ کرنے سے ہاتھ روک دیے. امیر المومنین علیہ السلام نے جتنا کہا کہ جنگ کرو، انہوں نے کہا ہم جنگ کیسے کریں؟ سامنے والے جب کہتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ مان لیتے ہیں تو ہم قرآن کے مقابلے میں کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو وہ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اس لیے نہیں مانی کہ وہ لوگ شیعہ تھے ہی نہیں. وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. وہ عثمان، معاویہ کے عثمان کیونکہ بنی امیہ میں سے تھا. یہ لوگ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی. یعنی اکثر عالم اسلام نے عثمان کی خلاف بغاوت کی تھی، مصر والوں نے، عراق والوں نے، کہ بھئی یہ ہمارا حق کہا جا رہا ہے، بنی امیہ والے. تو یہ وہ لوگ تھے. عثمان سے ان کو محبت نہیں تھی، لیکن ابو بکر عمر کو یہ مانتے تھے. ابو بکر عمر کو صحیح مانتے تھے. تھوڑا سا اس طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. جی ایک بات آپ سمجھا دیں. جب میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں، جا کے میں آپ کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہوں نا، وہ مجھ پہ سوال کرتے ہیں. جب مجھ پہ سوال کرتے ہیں نا، میں تو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کے ساتھ جو صحابہ گئے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا علی کے ساتھی ہیں. تو آپ نے کہا ہے کہ ان ساتھیوں میں کچھ جو ساتھی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اکثریت وہ جو یہ آپ کے الفاظ ہیں. بالکل اکثریت ان کو خلیفہ مانتے تھے، اکثریت. جی اب آگے چلے نا. جو جب میں محفل میں بیٹھتا ہوں سنی علماء میں، یا جو میرے دوست یار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جان نثار صحابہ جب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ مان رہے ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے. نہیں دیکھا. یہ وہ عراق کے لوگوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا بھائی. امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر والے عراق کے لوگ تھے اکثر. یہ کوفے کے لوگ تھے، بصرہ کے لوگ تھے. ہاں، یہ لوگ ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. نہیں دیکھیں نا، یہ صحابی نہیں تھے. جو مولا علی شیر خدا کے ہم عمر تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. کون تھے؟ کس نے دیکھا؟ نہیں جو بھی ایک مثلا ان کے ساتھی صحابہ تھے نا، وہ سب ایک طرح نہیں تھا نا بھائی، سب اس طرح نہیں. دیکھیں اسلام بہت جلد، دیکھ اجازت دیں، اسلام جو ہے بہت جلدی سے پھیل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام محدود تھا جزیرۃ العرب میں. مکہ، مدینہ، بحرین، یہ اور اللہ کا بلا کرے طائف، یمن، یہ علاقے مسلمان ہوئے تھے. لیکن اب عمر کے زمانے میں، پھر عثمان کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پورا عراق، پھر اس کے بعد ایران، پھر افغانستان کے حدود میں بھی کچھ علاقے ان کے ہاتھ میں آ گئے.
ادھر آپ اللہ بلا کرے مصر کی طرف، ادھر شام کی طرف، یہ سب تو پیغمبر کے بعد ہوئے. مسلمانوں کی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا وہ بہت کم تھے. سنہ 40 کی جب بات کر رہے ہیں نا، سنہ 35 کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام بہت جلدی پھیل گئی. جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، اور اکثریت انہی لوگوں کی تھی اس زمانے میں، اکثریت صحابہ کی نہیں تھی. سنہ 35 میں، سنہ 36 میں، 37، 38، 40 میں، بالخصوص عراق میں صحابہ تھے. اس طرح نہیں تھا کہ صحابہ نہیں تھے، لیکن صحابہ کم افراد تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے. یہ بعد میں یہ علاقے فتح ہو گئے، قبائل مسلمان ہو گئے، شہروں کے لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں، ایک یہ میں آپ مان لیتا ہوں سب کچھ صحیح ہے، لیکن اب اس میں بھی وزن ہے نا کہ مولا علی شیر خدا کی عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. تو اگر یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ بار بار ہر جگہ پہ کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے نہیں سنا ہوگا، مولا علی شیر خدا نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ جس طرح ہم تو اپنی زبان سے کہتے بھی نہیں ہے نا تھوڑا سا. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ جو خلیفہ ہیں ہمارے، یہ صحابہ کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہمارے خلیفہ ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں تو اس طرح تو ان کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے. اب یہ تیسرا آدمی ہو نا، یہ دلیل سننے والا، میری دلیل سنے آپ تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح جب میری بات نہیں ہے، جب میں سنیوں کی محفل میں جاتا ہوں تو وہ لاجواب کر دیتے ہیں. پھر جی آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی کہ ایک منٹ میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں. دیکھیں، یہ سورہ مبارک بقرہ ہے، آیہ ملاحظہ فرمائیے، آیہ نمبر ہے 213. آیہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، مبشرین و منذرین، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتاب بالحق بھیجا ہے، کتب کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، شریعت بھیجا ہے، حلال حرام بھیجا ہے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے معجزات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، تاکہ اللہ فیصلہ سنائیں اختلافی مسائل میں. جب انبیاء آ گئے شریعت کے ساتھ، نور کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بیان بلیغ کے ساتھ، اختلافات تو واضح ہو گئے نا کہ حق کہاں پہ اختلافی مسائل میں، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ واضح ہو گیا نہیں ہوگا انبیاء کہنے کے بعد؟ اور بھائی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا، وہ بتاتے کہ حق کس کے ساتھ ہے، حق کیا ہے، تو واضح ہو جاتا نہیں ہو جاتا بھائی؟ ہاں صحیح بات ہے آپ کی، بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے، کہ خود اللہ فیصلہ سنائے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، کیا اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے کتب کے ساتھ، بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لیکن وہی قرآن، وہی ہدایت، وہی کتب اللہ کی جانب سے جو انبیاء لے کے آئے تھے اختلاف ختم کرنے کے لیے، وہی اسی میں اختلاف پڑ گیا. اس میں اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ ہاں، انہی نے کیا ہے جن کو یہ کتابیں دی گئی ہیں، جن کو یہ شریعت دیا گیا تھا. یعنی اسلام میں فرض کریں ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی ہے، وہ قرآن آئے اختلافات ختم کرنے کے لیے، تاکہ سب بھائی بہن بھائی بن کر رہیں. لیکن ہم اسی چیز کو جو اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن اور سنت، اسی میں ہم نے اختلاف شروع کر دیا. یہودیوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، نصارہ نے نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں، ہم مسلمانوں نے کیا. اچھا، کیوں ہم نے کیا؟ اس لیے کہ وہ قرآن میں کوئی ابہام ہے نہیں. بغیم بینہم، بینات آنے کے بعد بغیم بینہم. بغی کس کو بولتے ہیں؟ طلب دنیا کے لیے، حسادت کے لیے. بغی کس کو بولتے ہیں؟ طلب دنیا، حسادت. میرے بھائی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے ہمیں کہ لوگ جب اختلاف کرتے ہیں دین میں، اس کی سبب یہ نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، اس کی سبب جو طلب دنیا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ سن لے بھائی، صحابہ نے آپ ایک نقطے کا جواب دے دیں، ٹائم آپ کا بہت زیادہ
ہو جی چکا ہے. ابھی میں جی آخری ایک سوال کروں گا آپ نقطے کا. میں تو آپ سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں وہ جیسے کہہ رہا ہوں، اب بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک جواب دینا ہوتا ہے. میں اس نظریے سے مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اللہ یاری صاحب سے کرنا ہے کہ جی جی مولا علی شیر خدا کے جو ساتھی تھے، جان نثار تھے، صحابہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا تعلق تھا. انہوں نے جب مولا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا یا ذکر کیا، تو کیا آج کے کوئی آپ یا میں کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے؟ تو ہم اس بات کو نہیں مانتے. امیر المومنین علیہ السلام کے خالص اصحاب ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. وہ تو عام لوگ تھے جو ابو بکر عمر کو خلیفہ اس مانتے طرح تو امام ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ جو جانثار تھے، جو صحابہ تھے، نہیں تھے نا. وہی عرض کر رہے ہیں، وہ جو جانثار تھے، جو صحابی تھے. دیکھیں ایک عام لوگ ہوتے ہیں نا لشکر والے ہزاروں کی تعداد میں، ان کو لے کے آئے امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے لیے. خلیفہ نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے آ جاؤ، وہ آ گئے. وہ اس طرح وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سب خالص صحابی تھے. وہ آپ کی تفسیر ہے نا. جو خالص صحابی ہے کون ہے؟ اب محمد ابن ابی بکر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں محمد ابن ابی بکر صلی اللہ علیہ نہیں، صلی اللہ نہیں، وہ بیچارہ وہ محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، محمد کا نام لیا ہے نا آپ نے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. محمد ابن ابی بکر امیر المومنین علیہ السلام کا ایک صحابی ہے. وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کا بیٹا ہے، سکا بیٹا ہے، لیکن وہ شیعہ تھا. میں اس کے ایک دکھاؤں جو وہ خالص اصحاب میں سے ہے. اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے کیسے بیعت کیا. یہ الاختصاص شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی شاب دار المفید. محمد ابن ابی بکر، ذکر محمد ابن ابی بکر، ذکر محمد ابن ابی بکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام. محمد ابن ابی بکر کا ذکر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمہ اللہ وصلی اللہ علیہ، فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت کرے اور اللہ اپنا درود محمد پہ بھیجے. قال لامیر المؤمنین علیہ السلام یوما من الايام، ایک دن اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا ابسط یدک ابایعک، اپنا ہاتھ آگے کرے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. قال او ما فعلت، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ تو نے مجھ سے پہلے بیعت کر چکا ہے، دوبارہ بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے. فقال بلا فبسط یدہ، اس نے عرض کیا کہ جی ہاں بیعت کر چکا، میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا. فقال، اس نے کہا اشہد انک امام مفترض طاعتک، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں جن کی طاعت فرض ہے. وان ابی فی النار، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا والد جہنم میں. اس نے اس بات پہ بیعت کیا. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام كان النجابة من قبل امه اسماء بنت عمیس لا من قبل ابی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ایمان تھا، جو نجابت، اس نجیب آدمی تھا، جو اس میں نیکی تھا، اچھائی تھا، یہ اس کی ماں کی طرف سے تھا، اس کے باپ کی طرف سے نہیں تھا. پھر زرارہ ابن اعین روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے ان محمد ابن ابی بکر بايع علی علیہ السلام علی البراءة من ابی. محمد ابن ابی بکر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی کس بات پر؟ اپنے والد سے براءت پر، کہ آپ امام ہیں، میرے والد، میں اپنے والد سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جو اصحاب خاص تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے. وہ جو جمہور عام سپاہی تھے، جو عام مسلمان تھے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سلامت رہو بھائی. جی آج جی بالکل، آج آپ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر.